یہ جو آپ نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لکھا ہے آپ کا ریفارمنگ دی پاور سیکٹر ان پاکستان، اس میں آپ کہہ رہے ہیں بائی جنوری 2025 اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ دا ٹیرف ول ریڈیوس بائی این ایوریج آف 3% فار آل کنزیومرز انکلوڈنگ بوتھ پروٹیکٹڈ اینڈ نان پروٹیکٹڈ کمپیئر ٹو جون 2024. تو آر یو شیور کہ اگلے سال جنوری تک بجلی سستی ہو جائے؟ جی حامد بھائی، اس وقت جو ریٹ ہے اس وقت میں تقریباً 200 جو نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری ہے جن کو ہم پروٹیکٹ نہیں کرتے ان کا تقریباً 7 سے 9% ریٹ اوپر جائے گا. اچھا، ابھی جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں اس کو بھی پرائم منسٹر صاحب ایز آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیا پتہ کل پرسوں تک اعلان ہو جائے، لیکن جو ہمارے ریٹس جنوری میں ہوں گے وہ آج کے ریٹ، بڑھنے کے بعد والے ریٹ نہیں جو آج آپ پے کر رہے ہیں بڑھوتری سے پہلے، اس سے تقریباً 3% نیچے آئیں گے انشاءاللہ. اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. پچھلے سال کا جو بوجھ ہے وہ آپ کا اس سال کے 6 مہینے کے اوپر بھی پڑتا رہتا ہے. وہ ہمارا سسٹم ٹیرف کا ایسا ہے جو جنوری سے لے کے جون تک کے جو کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس ہیں جس کے اندر وہ ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے، انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں، اس کا جو بوجھ اگلے 6 مہینے پڑے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو آپ جنوری تک اپنی اصلی بل کی سطح کے اوپر آ جائیں گے. اگر ہم نے اور اقدامات بھی کر لیے انشاءاللہ اسے مزید کمی بھی آ سکتی ہے. اچھا اویس لغاری صاحب، پاور سیکٹر کا جو گردشی قرضہ ہے سرکولر ڈیٹ، یہ 26 خرب روپے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اتنا بڑا؟ سر کو 2300 کچھ ارب روپے کا ہے اس وقت، جو 2.3 خرب روپے کے قریب ہے. اس کو اس وقت ہم نے ہولڈ کیا ہوا ہے. لیکن ہولڈ کس طرح کیا ہوا ہے، اور جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا ہم اپنے قیمتوں کے اندر اضافے کے اوپر بھی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. تو اب حکومت وقت کا یہ بڑا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ہم لوگ اس کا بوجھ اب مزید صارفین کے اوپر اگلے سال سے نہیں ڈالیں گے، اور ہم اپنے اوپر ذمہ داری اٹھائیں گے کہ جس وجہ سے یہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں ان وجوہات کو حل کریں. وہ وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات ایک تو یہ ہے کہ ہماری بجلی کی مانگ نہیں بڑھی، اسی لیے ہم نے انڈسٹری کو 150 ارب روپے سالانہ کا ریلیف اس دفعہ دیا ہے. اگلے سال انڈسٹری 150 ارب روپے کم پے کرے گی جو آج پے کر رہی ہے. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس موسم میں تو پہلے جو ہے وہ بجلی کا شارٹ فال ہو جاتا تھا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مانگ نہیں بڑھ رہی. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے سولر پینل استعمال کرنے شروع کر دیے؟ بالکل، اور وہ اچھی بات ہے. اگر رینیوبل سے سولر پہ جا رہے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی اگر وہ سولر بھی کرتے جائیں اور اگر وہ مانگ کم بھی ہوتی جائے، پھر بھی ہماری پالیسیز ایسے ہونی چاہیے کہ ہماری مانگ کے اندر اضافہ ہو، اور وہ اضافہ تبھی ہوگا جب آپ بجلی کو سستا کریں گے. انڈسٹری کی بجلی کو سستا ہم نے کیوں کیا؟ وہ کسی سیٹھ کے لیے نہیں کیا یا کسی کاروباری کے لیے نہیں کیا، وہ اس لیے کیا تاکہ اس کا استعمال زیادہ ہو. جب استعمال زیادہ ہوگا تو بجلی کی قیمت کم آئے گی، کیونکہ آپ کا ایک 25 روم کا ہوٹل ہے جس کے اندر 2 بندے رہ رہے ہیں، ان 25 کمروں کا پورا جو کرایہ ہے وہ ان 2 بندوں کے اوپر پڑ رہا ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہے. تو آپ کا جتنا استعمال بڑھے گا آپ کی کیپیسٹی کی پیمنٹس جو ہیں وہ پر یونٹ کم ہوں گی، اور لوگوں کو اس کا انشاءاللہ فائدہ آگے پہنچے گا. اچھا، اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس وقت میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت پاکستان جو بجلی بناتی ہے وہ جو مہنگے طریقے ہیں اس سے زیادہ بجلی بناتی ہے، ٹھیک ہے، اور سولر سے بجلی بہت سستی بنتی ہے، اس سے آپ کم بجلی بناتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ حامد بھائی، اس وقت میں آپ کو بتاؤں بیسک فیکٹس جو ہے نا رینیوبلز، جن کو رینیوبل کہا جاتا ہے، بڑا وہ اچھا اور ایک فیشنیبل ورڈ بھی ہے اور کلائمیٹ کے لیے بھی اچھی بات ہے. اس کے اندر ہائیڈل پاور آتی ہے، اس کے اندر سولر آتا ہے، اس کے اندر ونڈ آتا ہے، اور اس کے اندر نیوکلیئر آتا ہے. ہائیڈل آپ بناتے ہیں 31%، اور RLNG بناتے ہیں 21%، نیوکلیئر آپ 18.7% بناتے ہیں، اور گیس سے آپ 8.8%، ونڈ سے 3.5%، اور سولر سے صرف 1%. 100% آپ درست کہہ رہے ہیں. تو رینیوبلز کا حصہ جو ہے جو آپ نے پڑھا ہے، 55% اس سال بجلی جو بنی ہے وہ آپ کی رینیوبل سے بنی ہے. اب ہائیڈل اور نیوکلیئر اور ونڈ اور سولر یہ ایک ہی جتنی اچھی سمجھی جاتی ہیں اور رینیوبل سمجھا جاتا ہے. ہمیں فائدہ ہے کہ ہمارے پاس ہائیڈل پاور جی زیادہ ہے. کئی لوگ ہیں جن کے پاس کئی ممالک ہیں ہائیڈل پاور کی اپرچونٹی نہیں ہے، تو ہم ہائیڈل کو استعمال کرتے رہ گئے ہیں. اپنا جو واٹر ریسورس ہے اس کو ہم سٹور بھی کرتے ہیں، اریگیشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے.
یہ سولر کا حجم زیادہ بڑھ سکتا ہے اور اسی کے لیے پرائم منسٹر کافی کوشاں ہیں. دوسرا آپ کو میں ایک بڑا انٹرسٹنگ بتاؤں, یہ 55% ہے نا آج رینیوبل, 2035 تک یہی چیز تقریباً 65% ہو جائے گی, تو آپ کی رینیوبل کی شرح زیادہ ہوگی. اس سال آپ نے پاکستانی فیول سے, یعنی نان امپورٹڈ, امپورٹ ہم یہاں امپورٹڈ کول کرتے ہیں یا RLNG کرتے ہیں, اس سال آپ نے 75% بجلی پاکستانی خام مال سے بنائی ہے, امپورٹڈ نہیں ہے اس میں. اور یہی چیز تقریباً ہم جب کول, امپورٹڈ کول سے لوکل کول میں ابھی انشاءاللہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اگر یہ حکومت کر گئی تو آپ کی لوکل سورس آف انرجی جو ہوگی وہ تقریباً 90% پہ پہنچ جائے گی, جس سے تقریباً ₹3.5 فی یونٹ کی اس کے اندر باقاعدہ کمی آئے گی. تو ہم لوگ ایک بہت سوچی سمجھے منصوبے کے تحت اس طرف جا رہے ہیں تاکہ قیمتوں کو ہر لحاظ سے کم کیا جائے. آپ نے جب الیکشن لڑا, آپ نے بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور اس پہ آپ کامیاب ہوئے, تو جو آپ کا منشور جاری ہوا تھا مسلم لیگ نون کا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سستی اور زیادہ بجلی ترقی میں تیزی, بجلی کے بلوں میں 20 تا 30% کمی کی جائے گی, بجلی کی پیداوار میں 15,000 میگا واٹ کا اضافہ کیا جائے گا, شمسی توانائی, تھرکول, ہائیڈل, نیوکلیئر اور ونڈ انرجی کے استعمال میں اضافہ ہوگا, اور ملک بھر میں شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار ہوگی. تو یہ اویس لغاری صاحب, یہ وعدہ کیا گیا تھا الیکشن میں کہ یعنی کہ سولر انرجی جو ہے شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا. جتنے بھی آپ نے منشور کی باتیں فرمائی, مجھے پوری امید ہے کہ ہم اپنے دور حکومت کے اندر یہ سارا کچھ کر جائیں گے. 10,000 میگا واٹ بجلی شمسی توانائی سے, میرے خیال میں ہماری تو سر تقریباً 10,000 میگا واٹ کی مانگ ہی نہیں ہے. اچھا, تو ہم لوگ ہاں اپنے فرنس آئل پلانٹس کو کم کریں گے اور انشاءاللہ ان کو ختم کریں گے, ان کو سسٹم میں سے نکالیں گے. انہوں نے نکلنا ہے 2035 تک. ہم آج ہی ان کے ساتھ بات چیت آج کل کے اندر شروع کر کے ان کو پہلے سسٹم سے نکال رہے ہیں. اچھا, تاکہ ان کا جو 500 ارب روپے ہم نے بغیر بجلی پیدا کیے اگلے 10 سال میں دینا ہے, وہ آج ہی ان سے کوئی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر نیگوشیٹ کر کے ان کو کہیں باہر رکھ لیں. تو یہ جو IPPs کے ساتھ ڈسپیوٹس ہیں یہ بھی حل ہو جائیں گی؟ IPPs کے ساتھ کوئی اس چیز کے اوپر ڈسپیوٹس نہیں ہے, وہ ان کی کسی کی کوئی اکا دکا کوئی لٹیگیشن ہوگی تو ہوگی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج مہنگے ایندھن سے بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں ہم, ان تیل سے اور اس فرنس آئل سے. اس سال بھی تقریباً فرنس آئل سے آپ کی 0.5% بجلی بھی نہیں بنی, اور وہ بھی اس لیے آن ہوتے ہیں تاکہ ٹرانسمیشن کو جو سپورٹ دینی ہوتی ہے اس حد تک. لیکن کیونکہ یہ پلانٹس استعمال کے قابل ہیں اور استعمال نہیں ہو رہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو سسٹم میں سے ایک ہی دفعہ فارغ کرنا اور ہر سال 50 ارب روپے ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ان کو کرایہ دینے سے بہتر ہے اگلے 10 سال کا جو کرایہ ان کا بنتا ہے وہ اس کو ہم اسی وقت اس کو فائنلائز کر کے اور سستے داموں ان کو نکال لیں سسٹم سے. اچھا جی, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, لیکن بریک سے پہلے ایک اداکار ہیں راشد محمود صاحب, بزرگ ہو گئے ہیں, کافی ان کی عمر ہو گئی ہے, انہوں نے بھی بہت چیخو پکار کیا, ذرا ان کا بھی مسئلہ سن لیں. پہلے بھی شاید آپ نے سنا ہو, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ منسٹر صاحب بھی سنائیں. آج اس لمحے موجود میں یہ بجلی کا بل جس کی ڈیٹیل میری یہ دوسرا ساتھ جو کلپ ہے اس میں آپ دیکھ لیں گے, 45,368 روپے کا بل آ گیا ہے. آج میں فیل کر رہا ہوں کہ میرے رب کیوں بچایا مجھے, کہاں سے لاؤں, پچھلے برس سے کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارے لاہور میں. تو یہ راشد محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کافی عمر رسیدہ اداکار ہیں, کام ان کے پاس ہے نہیں ہے, تو اتنا بل بجلی کا کہاں سے دیں.